علیکم۔ پتہ ہے ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے، اشرف المخلوق بنایا، انسان بنایا ہے، تو اللہ کبھی بھی 2 نمبر پروڈکٹس نہیں بناتا۔ اگر جو اس نے ہمیں انسان بنایا تو ساری کوالٹیز اس نے ہمارے اندر ڈالی ہیں جو ایک لیڈر میں ہوتی ہے، بس انہیں چمکانے کی اور باہر لانے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی کسی بھی اس میں کم نہیں سمجھنا چاہیے، نہ عورت کو نہ مرد کو۔ مطلب اللہ نے ہمیں ساری کوالٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر جو کوئی بھی ہمیں غلط بات کی طرف جھکائے تو بالکل نہ جھکو اس بات میں۔ اگر جو اللہ کی مرضی ہے کہ ہاں اس بات میں جھکنے سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے تو بالکل جھک جاؤ، لیکن اگر جو کوئی بندہ اس لیے ہمیں جھکا رہا ہے کہ بھئی اس کی تابعداری ہو یا اس کی حکم کی پابندی ہو تو بالکل مت کرو اس کام کو، کیونکہ یہاں صرف اللہ کی غلامی کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی بندے کی نہیں۔ چھوڑ دو اس کام کو، فوراً چھوڑ دو۔ پتہ ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ سامنے والا بیوقوف ہے اور وہ یہاں ایک دوسرے کی ہم غلامی کرنے آئے ہیں، جو جی چاہے کرواتے رہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں صرف ہم اللہ کی غلامی کرنے آئے ہیں، اللہ ہی کی مان کے چلنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں کی تو جب مانو جب اس میں اللہ نے کہہ رکھا ہو تب، ورنہ لوگ باگ تو یہاں یہ سوچتے ہیں کہ اگر جو بہو آ گئی ہے دلہن بن کے تو اس کو کام والی بنا لیا، کہ بس اب یہ گھر کے بس سارے کام کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کو بچوں کی تربیت کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ ایسے بھی کیا زندگی، جب اللہ نے کہا ہے تم ایک عورت کا کام ہے اس کے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اپنے شوہر کی اس کو اچھے سیدھے راستے پر لانا ہے، اور کام تو پھر بعد میں آتے ہیں، لیکن اب الٹا ہو رہا ہے، پہلے اور کام آتے ہیں پھر بچوں کی تربیت بعد میں آتی ہے۔ تو ہمیں تو پہلے تو بچوں کی تربیت ہی کرنی ہے نا۔ اللہ نے یہاں دنیا میں اپنا غلام بنا کر بھیجا ہے، صرف ہمیں اپنا۔ بہت سی لیڈیز یہ کہتی ہے کہ بھئی میرے بچے ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، میں ان کی تربیت کروں یا تھوڑا بہت دین کا کام کروں، مجھے تو ان میں ہی فرصت نہیں ملتی۔ تو جنت کو ایزی ٹاسک تو ہے نہیں کہ یوں ہی مل جائے گی۔ اللہ پاک تو کلام پاک میں کہتا ہے جنت ایسے ہی نہیں مل جانے کی، کہ یوں سوچتے ہوئے بس خالی کلمہ پڑھ لیا اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے بنا کسی اسٹرگل اور محنت کے، بنا اپنے نفس کو مارے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنا سوچ رکھا ہے لوگوں نے کہ بس ہاں یوں ہی مل جائے گی۔ بچے بھی پالو، لوگوں کو دعوت کا کام بھی کرو، اچھی بات بھی بتاؤ، اچھی برے بات سے روکنا بھی بہت ضروری ہے۔ برائی کو وہیں کے وہیں جڑ سے کاٹنا بھی ضروری ہے، ورنہ برائی اچھائی سے تیزی سے زیادہ پھیلتی ہے۔ اچھائی پھیلتی ہے تو برائی ختم ہوتی ہے، اپنا آپ ہی چلی جاتی ہے، لیکن برائی پھیلتی تو تیزی سے ہے نا، اس کو بھی تو روکنا ہے۔ ہم اگر جو انہی کاموں میں لگے رہیں گے تو پھر کیسے برائی کو روک پائیں گے؟ صحیح بتاؤ نا، اگر جو ہمارا دل پریشان نہیں ہوتا نا دین کی خاطر، بے چینی نہیں ہوتی کہ ہاں ہم کچھ نہیں کر رہے، آرام سے ویلے بیٹھے اور ہم خوش ہیں، تو سمجھو ابھی ہم دین میں ہیں ہی نہیں۔ جب تک ہمیں ایک بے چینی ایک ہونی ہوگی نا کہ ہاں ہم دین کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، صرف دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں ہم بری طریقے سے، بس یہاں کی دولت، یہاں کے گھر بار، بس اس سب کو زندگی سمجھ لیا ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ ایک وہ چھوٹی سی ایک سٹوری ہے، ایک بار کیا بولتے ہیں، ایک جو ناؤ چلاتے ہیں، مچھلی پکڑتے، مچھوارا، وہ مچھلی پکڑتا تھا، ایک مچھلی پکڑتا تھا، اور جب اس کی ایک مچھلی آ جاتی تھی گھر آتا تھا، اسے پکاتا تھا، کھاتا تھا، اور یہ 2-3 وہ یہ 2-3 پکڑتا تھا، اسے بیچ لیتا تھا، پیسے جو آتے تھے اس سے اپنا گزر بسر کر لیتا تھا اور وہ سکون سے رہتا تھا۔ تو ایک آدمی آیا اس کے پاس، اس نے بولا کہ تم بڑا جال لے لو نا، اچھی کشتی لے لو، تو تمہارے پاس زیادہ مچھلی آئیں گی، پھر کیا ہوگا کہ زیادہ مچھلی آئیں گی تو تم زیادہ بڑے جال میں زیادہ پیسے کماؤ گے، کہ پھر کیا ہوگا کہ پھر تم اور بڑی کشتی لے لو گے، پھر تم گھر بنا لو گے، کہ پھر کیا ہوگا، پھر تم سکون سے زندگی بسر کرو گے۔ تو اس نے کہا اب کیا کر رہا ہوں میں، اتنا بنا جھنجھٹ کے بھی مجھے اللہ نے سکون دے رکھا ہے، تو میں اتنے جنجال کیوں پالوں، مجھے تو اللہ نے اس میں بھی سکون دے رکھا ہے۔ وہ انسانوں کا حال ہے، حویش ختم نہیں ہو رہی، یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، اس کو اس دولت سے انجوائے بھی نہیں کر پا رہے، پہلے ہی لڑک جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے اچھا ہے جو ہے اس میں سیٹسفائی رہو، اللہ کی دین کی کوشش کرتے رہو، کیونکہ جو ہے نا اس میں بھی انسان خوشی ڈھونڈ سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اتنا ساری دولت ہو جبھی وہ خوش رہے گا۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ باگ جن کے پاس دولتوں کی تو انبار ہیں، پر ٹائم نہیں ہے ان کے پاس اس سے سکون حاصل کرنے کا، یا گھومنے پھرنے کا، یا فیملی کو ٹائم دینے کا۔ بس وہ پیسے کی مشین بنے ہوئے ہیں، دن رات بس پیسہ 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 کرتے کرتے ایک دن موت آ کے ان کے سر پہ کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی چلو
کہیں گے اللہ بھی تو اس پیسوں کو ہم نے یوز بھی نہیں کیا. بہت مشکل ہوتا ہے بس دین پہ چلنا اتنا آسان بھی نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے.